بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ حاضرین محترم، موجودہ دور کے حوالے سے جو ہمارے معاشرتی اور عائلی مسائل ہیں، ہماری فیملیز میں ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حدیث ہماری زندگیوں کو سنوارنے میں بڑی کام آئے گی۔ توجہ سے سنیے گا۔ مشکات المصابیح نے مسلم کے حوالے سے یہ حدیث بیان کی ہے اور اس حدیث کا نمبر ہے 4820۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے کچھ قرابت دار رشتہ دار ایسے ہیں، ان کے ساتھ میں نیک سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ نیک سلوک نہیں کرتے، ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حلم و بردباری کرتا ہوں اور درگزر کا رویہ اپناتا ہوں، اور وہ مجھ سے جہالت کے ساتھ پیش آتے ہیں، یعنی مجھے برا بھلا کہتے ہیں اور مجھ پر غصہ کرتے ہیں، غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کی یہ باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسے ہی ہو جیسا کہ تم بتا رہے ہو، بیان کر رہے ہو، تو گویا تم ان کو گرم راکھ پکاتے ہو اور تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے ہمیشہ مدد اور نصرت ہے، اللہ کی طرف سے، جو ان کی ایذا، تکلیف اور ان کے شر سے تمہاری محافظ ہے، جب تک تم اسی صفت پر قائم رہے، یعنی وہ تمہیں دھتکارتے رہے تم انہیں اپناتے رہے، وہ تمہارے ساتھ غیظ و غضب اور غصہ کرتے رہے تم ان کے ساتھ حلم اور بردباری سے پیش آتے رہے، وہ تمہیں دھتکارتے رہے تم عطا کرتے رہے، جب تک یہ رویہ تم نے قائم رکھا، حضور نے فرمایا کہ اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ رہے گی، جو تمہیں ان کے شر سے بچائے گی، وہ کافی ہے۔ ہمیں خود اپنا محافظ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو احتیاطی تدابیر جو بعض معاملات میں کرنی پڑتی ہیں، تدابیر اختیار کرنی پڑتی ہیں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اصل محافظ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ حضور گارنٹی دے رہے ہیں، تم یہ اپنا کام جاری رکھو، ان کے شر سے اللہ تمہیں بچائے گا۔ اب یہ جو حضور نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ اتنی صلہ رحمی کرتے ہو تو تم انہیں گرم راکھ پکاتے ہو، تو اس گرم راکھ کے پکانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی محدثین نے مختلف تشریحات کی ہیں، میں ان میں سے 2-3 آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو بعض نے یہ کہا ہے کہ تم ان کے ساتھ یہ احسان اور سلوک کر کے ان کو ان کے نفس کے سامنے ذلیل اور رسوا کرتے ہو۔ وہ تمہارے سامنے تو یہ بات کرتے ہیں، لیکن کبھی وہ اپنی تنہائی میں بیٹھ کے سوچتے ہوں گے تو ذلت محسوس کرتے ہوں گے، یار ہمارا کیا رویہ ہے، وہ ہمارے ساتھ اتنی بھلائی کرتا ہے اور ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ کبھی نہ کبھی تو اسے یہ خیال آئے گا تو وہ اپنے نفس کے سامنے ذلیل ہوگا۔ ایک اس کی تعبیر یہ ہے۔ اور بعض نے کہا جو تم ان کے ساتھ بھلائی کرتے ہو، احسان کرتے ہو، بدلے میں وہ جو تمہارے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں وہ ان کا منہ کالا کرتا ہے، جیسے کہ گرم راکھ کسی چہرے پر پھینکے تو اس چہرے کو سیاہ کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے۔ تو تم اپنا کام جاری رکھو، وہ اپنے اس شر کے اندر خود ہی جل کر راکھ ہو رہے ہیں، اور ان کے شر سے بچانے والا تمہیں اللہ رب العزت ہے، وہ تمہارا محافظ۔ بس یہ ہے وہ مسئلہ جسے اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمارے کافی ساری فیملی کے مسائل، ہمارے معاشرے کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی خاطر، اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول کی خاطر صلہ رحمی کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔